کرام نے کس قدر کی. آگے لکھتے ہیں ما تنخب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامة الا وقعت في كف يد رجل منهم وإذا أمرهم ابتدروا وإذا توضأ قالوا يقتلون على وضوئه. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب مصطفیٰ کریم وضو فرماتے تھے، جب مصطفیٰ کریم وضو فرماتے تھے، جب میرے اور آپ کے آقا وضو فرماتے تھے، صحابہ کی حیبت کیا ہوتی تھی، صحابہ کی کیفیت کیا ہوتی تھی. جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے پانی ٹچ ہو کر کے، ید مبارک سے پانی مس ہو کر کے وہ پانی گرتا تھا، 1400 صحابہ دوڑ پڑتے اور اس پانی کو زمین میں گرنے نہیں دیتے، اس پانی کو اپنے ہاتھوں میں لیتے. اب بسا اوقات ایسا ہوتا کہ مصطفیٰ کریم کے وضو کی پانی کو لینے کے لیے صحابہ کرام میں آپس میں تنازع کی شکل اختیار ہو جاتی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ادب مصطفیٰ کا تصور دیا صحابہ کرام نے، یہ تعظیم مصطفیٰ کا تصور دیا صحابہ کرام نے، یہ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کا تصور دیا صحابہ کرام نے. آپ صبح قیامت تک کی تمام بادشاہوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، تمام آقاؤں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کسی بادشاہ کی تاریخ میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آئے گی، ایسی کوئی تعظیم کے حوالے سے کوئی بات نظر نہیں آئے گی جیسی بات کے مصطفیٰ کے صحابہ کی نظر آتی ہے. جیسے کہ آپ کے آقا اور میرے آقا کی تعظیم کا تصور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے پیش کیا. اللہ اکبر کبیرہ. میں آپ کو ایک عظیم نقطے کی طرف لے جاؤں. آج ہم جس نقطے سے غافل نظر آتے ہیں، آج ہمیں جن کی سیرت پہ چلنے چاہیے تھی، آج ہمیں جن کی سیرت کا مطالعہ ہونا چاہیے. آپ پوچھیں گے مولانا صاحب ہم تو کہتے ہیں آپ کو فالو کریں، ہم تو کہتے ہیں آپ کو مانیں، آپ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کو مانیں، مفتی صاحب کہتے ہیں کہ پیر صاحب کو مانیں، پیر صاحب کہتے ہیں کہ ان کے پیر صاحب کو مانیں، ان کے پیر صاحب کہتے ہیں ان کے غوث کو مانیں. لیکن آؤ میں آپ کو بتاؤں آپ کے لیے آپ کو کس نے، آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کی سیرت پہ چلنے کا سبب دیا ہے. آپ کو اور ہمیں صبح قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے میرے مصطفیٰ نے کن کی زندگیوں کو نمونہ عمل بنایا ہے، کن کی سیرت کے مطابق چلنے کے لیے کہا ہے، کن کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے کہا ہے، کن کے اقوال و افعال کی پیروی کرنے کہا ہے، کن کے شب و روز کے مطابق مصطفیٰ نے چلنے کو کہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، میرے اور آپ کے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصحابی کالنجوم فبأیہم اہتدیتم. یعنی میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے تمام صحابہ ستاروں سے بھی زیادہ روشن ہے. تم ان میں سے جن کی بھی پیروی کرو گے، جن کی بھی اطاعت کرو گے، جن کے قول اور فعل کے مطابق چلو گے، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں تم ہدایت پا جاؤ گے، تم راہ راست میں آ جاؤ گے، تم گمراہی کے دلدل سے نکل کر راہ راست پر گامزن ہو جاؤ گے. اگر تمہیں چاہیے ہدایت تو صحابہ کے نقش قدم پہ چلو. پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا، سبق کیا ملا؟ جن کو فالو کرنے کے لیے میرے اور آپ کے آقا نے کہا وہ مبارک جماعت صحابہ کی جماعت ہے. اور آپ کو میں بتاتا چلوں علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی جو پائے کے عالم دین شارح بخاری ہے، وہ اس حدیث کے پس منظر کو پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں جس طرح آج کے دور میں ہمیں اور آپ کو اگر کہیں سفر کرنا ہو تو راستوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ کلومیٹر ہوتا ہے، کلومیٹر میں لکھا رہتا ہے یہاں سے مالدہ اتنا کلومیٹر راستہ ادھر یا ادھر. اسی طرح ہم اور آپ لوکیشن کے ذریعے سے اپنے منزل اور مرتبہ مقصد تک پہنچتے ہیں. لیکن آپ کو میں بتاؤں جس زمانے میں یہ کلومیٹر اور لوکیشن وغیرہ نہیں تھا، اس زمانے میں لوگ ستاروں کی گردش کو دیکھ کر، ستاروں کی حرکت کو دیکھ کر، ستاروں کی گردش اور حرکت کو دیکھ کر لوگ راستے تلاش کرتے تھے، لوگ اپنی منزلیں تلاش کرتے تھے اور ستاروں کی گردش کو دیکھ کر اپنی منزل مقصود تک پہنچتے تھے. اس زمانے میں میرے اور آپ کے آقا نے اپنی مبارک جماعت اپنے صحابہ کو ستاروں سے تشبیہ دے کر کے یہ بات روز روشن کی طرح آیا اور صاف کر دیا. جس طرح لوگ
ستاروں کی گردش اور حرکت سے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں، اسی طرح اگر تمہیں ہدایت پانا ہے، اگر تمہیں کامیابی حاصل کرنی ہے، اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے، اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے، اپنی دنیاوی